ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے کہ اگر امریکہ یہاں سے جیسے نکل رہا ہے، وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی سمجھوتہ کرائے بغیر یہاں سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ اس کی ماضی کی ہسٹری ہے کہ افغان جب وار تھی رشیا کے ساتھ تو جب وہ امریکہ کو فتح حاصل ہوئی تو وہ چلا گیا، اور پھر دو گروپس کا آپ نے جیسے بتایا کہ وہ وار لارڈز اور جو ہے وہ لڑتے رہے آپس میں، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ طالبان آئے اور انہوں نے امن قائم کیا۔ اگر اس موقع پہ بھی خدا نخواستہ اگر امریکہ ایسے ہی ان دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ کرائے بغیر یہاں سے نکل گیا تو کیا یہ پھر فساد پیدا کرنے کی ایک سازش نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اس میں افغان طالبان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دکھائی دیتا ہے۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ آیا ہی فساد پھیلانے کے لیے تھا، فرام ڈے ون ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی پوائنٹس آف ویو سے بھی انہوں نے فساد ہی پھیلایا یہاں پہ آ کے۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان کٹ پتلی حکومت ہو، چاہے وہ شروع والی ہو حامد کرزئی کی یا اب والی ہو اشرف غنی اور عبداللہ والی، ان کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں تھی اگر امریکہ ان کے بیک پہ نہ ہوتا، وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اب افغان طالبان کو امریکہ نے ریٹریٹ یا اسٹریٹجک ریٹریٹ افغان طالبان نے امریکہ کے آنے کی وجہ سے بہت بڑی طاقت تھی، یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا۔ اس وقت اسٹریٹجک ریٹریٹ تو افغان طالبان نے کی وقتی طور پہ، پھر گریلا وار شروع کی، لیکن اس خلا کی وجہ سے ہی موقع ملا حامد کرزئی کو پہلے اور پھر اشرف غنی وغیرہ کو، ان کو انسٹال کرنے کا امریکہ کو بھی موقع اس کے بعد ملا۔ تو افغان طالبان تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں، اور ان کے اپنے کچھ سٹیٹمنٹس بھی سامنے افغان طالبان کی طرف سے جو آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکہ تو یہاں سے جائے، امریکہ یہاں سے چلا جائے، بس اب ہم باقی معاملات خود طے کر لیں گے۔ ان کا جو کور ایشوز ہیں نا جو افغان طالبان کی طرف سے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے، ہم خود دیکھیں گے آگے کے معاملات کیا ہیں، افغان عوام خود دیکھیں گے۔